अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें तीसरे दिन मालूम हुआ जिस शहर को हम मॉरिशस पढ़ रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मॉरिज है। फ़्रेंच ज़बान में आखिरी हर्फ साकित होता है और जी की आवाज़ जी ही निकलती है, लिहाजा ये मॉरिज है। टाउन में फ़्रेंच ज़बान बोली जाती है और ये जनीवा से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर है। लेक जनीवा स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी झील है। आप अगर इसके गिर्द चक्कर लगाएं तो आपको 150 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इसकी एक साइड पर जनीवा और दूसरी साइड पर मॉन्ट्रो का टाउन है, जबकि दाएं बाएं झील की एक साइड पर स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत और महंगे टाउन्स हैं। झील की दूसरी साइड पर फ्रांसीसी कस्बे हैं। एवियान नाम का कस्बा भी इनमें शामिल है। उसका मिनरल वाटर पूरी दुनिया में मशहूर है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि एवियान मिनरल वाटर का नाम एवियान कस्बे के नाम पर है। फ्रांसीसी कस्बों के पीछे माउंट ब्लंक के पहाड़ हैं। ये यूरोप का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है जिस पर गर्मियों में भी बर्फ़ जमी रहती है। पहाड़ के दामन में शामनाए का कस्बा है। वहाँ से माउंट ब्लंक के लिए 2 केबल कार चलती हैं। एक केबल कार पहाड़ की बुलंदी पर ग्लेशियर पर ले जाती है। वहाँ गर्मियों में भी दर्जा हरारत 0 से कम होता है, जबकि सर्दियों में वहाँ शदीद सर्दी होती है। मुझे एक बार जनवरी में -22 डिग्री सेंटीग्रेड पर माउंट ब्लंक पर जाने का इत्तफाक हुआ। मैं आज तक उस ठंड को नहीं भुला सका। जबकि दूसरी केबल कार वादी की दूसरी साइड पर है। उसके इंतहाई बुलंद मुकाम से पूरी वादी और माउंट ब्लंक दोनों नज़र आते हैं। हम 21 जुलाई को शामनाए गए, लेकिन वक्त कम होने की वजह से पहाड़ पर नहीं जा सके। एवियान गांव माउंट ब्लंक के कदमों में है और उसके मिनरल वाटर का सोर्स ग्लेशियर्स हैं। एवियान कंपनी ने टाउन में वाटर म्यूज़ियम बना रखा है, जिसमें उनका दावा है कि हमारा मिनरल वाटर 4 साल में तैयार होता है। आज पहाड़ पर जो बर्फ़ गिरेगी वो 4 साल बाद पानी बनकर मुंह तक पहुंचेगी। फ्रेंच साइड पर एनेसी का कस्बा भी है। ये खूबसूरत पुराना कस्बा है जिसके दरमियान से नहरें गुजरती हैं और इन पर इंतहाई खूबसूरत पुल हैं। ये यूरोप की खूबसूरत तरीन झील है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये सब टाउन्स देखने लायक हैं, लेकिन हम मॉरिज में ठहरे हुए थे। मॉरिज जनीवा से 35 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इसकी साइड झील की तरफ खुलती है, जबकि दूसरी पहाड़ की ऊंचाइयों पर वाक़ है और इस पर दूर दूर तक अंगूर के बाग हैं। मॉरिज उमरा का इलाका होने की वजह से बहुत महंगा है। हम झील के किनारे 4 बेडरूम्स के फ़्लैट में मुकीम रहे। फ़्लैट भारत के एक सिख ताजर की मलकियत था। उनका नाम मोहन सिंह है, लेकिन ये सरदार मखनी के नाम से मशहूर हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं। महंगा फर्नीचर भारत और श्रीलंका में बेचते हैं। ख़ुद मॉरिज से 10 किलोमीटर दूर रोल के गांव में रहते हैं। अंगूर के वसी बाग और वाइनरी के मालिक हैं। मखनी के नाम से वाइन बनाते हैं और दोस्तों में तकसीम करते हैं। खुशहाल शख्स और बला के शराब नोश हैं। दूसरे लोगों को शराब नोशी की बाकायदा तरगीब भी देते रहते हैं। उनके बकौल दुनिया में शराब से बड़ी कोई नेमत नहीं। मुझे उनके फ़्लैट में रहने और उनका घर देखने का मौका मिला। ये दोनों बेइंतहा खूबसूरत थे। फ़्लैट की बालकोनी से पूरी झील जनीवा नज़र आती थी। साथ ही ट्रैक था जो झील के साथ साथ 150 किलोमीटर तक चला जाता था। लोग सारा दिन उस पर दौड़ लगाते रहते थे या साइकिल चलाते थे। झील में दिन भर मोटर बोट्स चलती रहती थीं। वो जगह बहुत पुरसकून और रूहानी थी। मेरा ज़्यादातर वक्त बालकोनी और झील के किनारे गुजरता रहा। कस्बे का बाज़ार 10 मिनट की वॉक पर था। उसमें गिनी चुनी कॉफ़ी शॉप्स, बेकरियां और रेस्टोरेंट थे और वो भी बहुत जल्द बंद हो जाते थे। झील दिन में 4 मरतबा रंग बदलती थी। सुबह के वक्त तो उसका पानी सुर्ख होता था, दोपहर के वक्त ये दूधिया हो जाती थी, शाम के वक्त सुरमई हो जाती थी, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त उसमें आग सी लग जाती थी। मैंने एक शाम झील में एक अजीब मंजर देखा।
ہر طرف سرمئی کوہرا بکھرا ہوا تھا، لیکن جھیل کے درمیان میں برف کے مختلف سائز کے بلاک تیر رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ جھیل میں دودھیا رنگ کی کشتیاں ہیں۔ سورج نے ڈوبنے سے قبل بادلوں کی چادر سرکا کر جھیل میں تانک جھانک شروع کر دی تھی۔ سورج کی روشنی جھیل میں تیرتی سفید موٹر بوٹس پر پڑی تو اس نے انہیں سفید برف کے ٹکڑے بنا دیا۔ وہ منظر بہت قیمتی تھا۔ صبح کے وقت بے شمار لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جھیل کے کنارے پہنچ جاتے تھے۔ بچے سائیکل چلاتے تھے، نوجوان جاگنگ کرتے تھے، جبکہ خواتین اور بزرگ واک کرتے تھے۔ میں واک کرتا ہوا آخر تک چلا جاتا تھا، کافی شاپ سے کافی لیتا تھا اور جھیل کے کنارے بیٹھ جاتا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں لاتے میکاتو نام کی انتہائی لذیذ کافی ملتی ہے۔ کافی کا یہ سٹائل صرف سوئٹزرلینڈ میں ملتا ہے۔ اس میں 2 قسم کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ نیچے دودھ کی تہ ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی اور آخر میں جھاگ کی بھاری تہ۔ یہ بہت مزیدار ہوتی ہے اور اس کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ میں کافی چھوڑ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود دن میں 2 بار اسے انجوائے کرتا تھا۔ کافی، لاتے میکاتو، جھیل کا کنارہ اور شام کا وقت، یہ تمام عناصر مل کر جنت بن جاتے تھے۔ میں ایک دن سردار صاحب کے گھر بھی گیا۔ ان کا گاؤں پہاڑ کی اترائیوں پر انگور کے باغات کے درمیان تھا۔ ان کے ٹیرس سے جھیل جنیوا بھی نظر آتی تھی اور ماؤنٹ بلنک بھی۔ دنیا کا سب سے مہنگا سکول بھی سردار جی کے ٹاؤن میں ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ آف لاریزے کہلاتا ہے۔ 1833 عیسوی میں 14ویں صدی کے تعلیمی ادارے کا نام بدل کر بنایا گیا۔ بورڈنگ سکول ہے جس کی کم از کم سالانہ فیس 4 کروڑ روپے ہے۔ یہ سکول گرمیوں میں رول میں چلتا ہے اور سردیوں میں جی سٹارڈ میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ سکول کا کیمپس سردار صاحب کے ٹیرس سے نظر آتا تھا۔ سردار صاحب دلچسپ انسان ہیں۔ یہ شہزاد صاحب کی دریافت ہیں۔ شہزاد صاحب جنیوا کے ساتھ فرنے والٹیئر میں راجپوت کے نام سے شاندار ریسٹوران چلا رہے ہیں۔ جنیوا کے 90% لوگ راجپوت سے واقف ہیں۔ میں 6 برس قبل شہزاد صاحب سے حادثاتی طور پر متعارف ہوا اور ہم دوست بن گئے۔ سردار صاحب اور ان کی بیگم رانا ان کے دوست ہیں۔ ان کے توسط سے ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور میں دیر تک سردار فیملی کی کمپنی انجوائے کرتا رہا۔ ہم ایک دن کے لیے NSE اور شامنائی چلے گئے۔ یہ دونوں ٹاؤنز خوبصورت اور قابل دید ہیں۔ NSE کی پرانی پتھریلی گلیوں میں 1000 سال کی تاریخ رکی ہوئی تھی۔ شہر کے قدیم حصے میں نہریں ہیں اور ان میں کشتیاں چلتی ہیں۔ فرینچ لوگ اسے منی وینس کہتے ہیں۔ اس کا کوڈ بازار اور قدیم کھانے دونوں ناقابل فراموش ہیں۔ NSE کا چرچ بلندی پر ہے اور وہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا ہے۔ ہم منگل کے دن وہاں گئے تھے۔ اس دن چرچ بند ہوتا ہے، لہٰذا ہم چرچ نہیں دیکھ سکے۔ جھیل میں فیری چلتی ہے۔ یہ گھنٹہ بھر میں پوری جھیل دکھاتی ہے، جبکہ نہروں میں 6 مسافروں کی چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں۔ شہر کی فضا میں رومان کے ساتھ ساتھ کھلا پن تھا۔ ہم دوپہر تک اسے انجوائے کرتے رہے۔ ہماری اگلی منزل شامنائی تھا۔ NSE سے شامنائی 40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ راستہ بہت خوبصورت ہے، دونوں طرف سرسبز پہاڑ ہیں۔ ہم شامنائی پہنچے تو چیئر لفٹ بند ہو چکی تھی۔ آخری لفٹ 5 بجے واپس آتی ہے، لہٰذا 3:30 بجے لفٹس بند کر دی جاتی ہیں۔ ہم بدقسمتی سے لفٹ نہیں لے سکے۔ اس دن ماؤنٹ بلنک کا درجہ حرارت 0 ڈگری تھا اور لوگ بھاری جیکٹس پہن کر اوپر جا رہے تھے۔ ہم وہاں سے ٹاؤن میں چلے گئے۔ ٹاؤن بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ چاروں سائڈز پر سرسبز پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے درمیان فیری ٹیل جیسا ٹاؤن ہے۔ بے شمار ہوٹل، ریسٹوران، کافی شاپس اور بارز ہیں۔ درمیان میں شوریدہ سر دریا بہتا ہے۔ لوگ پلوں پر کھڑے ہو کر تصویریں بناتے ہیں۔ شامنائی کا میگڈونلڈ بالکل منفرد ہے۔ اس کا انٹیریئر لکڑی کا ہے اور قدیم محسوس ہوتا ہے۔ میں نے یہ انٹیریئر پہلی مرتبہ دیکھا۔ سوئٹزرلینڈ بہت مہنگا ہے۔ شامنائی کیونکہ سوئس بارڈر کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ بھی بہت مہنگا ہے۔ بالخصوص کھانا، کافی اور جوس بہت مہنگے ہیں۔ لفٹ کے ٹکٹ بھی مہنگے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شہر دیکھنے لائق ہے۔ ہم اس شام تھکے ہارے واپس آئے۔
اگلا دن ہم نے لیک جنیوا کے ساتھ واک کر کے اور گھاس پر لیٹ کر گزار دیا۔ میں کام کا عادی ہوں، پچھلے 40 برسوں سے روزانہ 16 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توانائی سے نواز رکھا ہے، میں کام سے تھکتا نہیں ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس سفر کے دوران کام نہیں کیا، کالم بھی نہیں لکھے اور دفتر سے بھی رابطہ نہیں رکھا۔ میرے پرسنل سیشنز بھی تھے، وہ بھی نہیں کیے، ویلاگ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ چنانچہ زندگی میں پہلی مرتبہ مکمل ہڈ حرامی انجوائے کی۔ آپ یقین کریں بہت مزہ آیا، اور اس سے یہ آگاہی بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو پوری زندگی ہڈ حرامی میں گزار دیتے ہیں وہ کتنے مزے میں رہتے ہیں۔ لیک جنیوا کے ساتھ لیٹے لیٹے میں نے خواہش کی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نئی زندگی دے تو میں وہ تنکا توڑے بغیر گزار دوں گا، مکمل ہڈ حرام ثابت ہوں گا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔